یہ زندہ دلانے لاہور سے بھائی محمد آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے بیان میں فرقہ واریت بہت ہوتی ہے، کچھ نرمی سے گفتگو کیا کریں، ناراضگی معاف۔ بھائی محمد آصف، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو فرقہ واریت لفظ صرف یاد کرایا گیا ہے یا معنی مطلب مراد و مفہوم بھی آپ کے علم میں ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کا معنی ہے صرف فرقے کی دعوت دینا۔ ہم تو مکمل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہر اسلام کے ہر عنوان پر میری گفتگو موجود ہے، آپ صرف فرقہ واریت کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 73 فرقے، 72 جہنم جائیں گے اور ایک گروہ جنت جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی ترتیب پہ ہوگا، ما انا علیہ و صحابی۔ کھلی کھلی حدیث پاک موجود ہے، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی سے دین لو، صحابہ سے عمل لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو اس طرح کی بات کرنا فرقہ واریت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شاید آپ کا سوال اس طرح ہو کہ مولانا آپ کے بیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے بیان میں فرقوں کی بات کر کے ان پر رد کرتے ہیں، باطل فرقوں کی، باطل گروہوں پر، باطل گروپس پر، جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر رد کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کی قطعاً اور سراسر غلط ہے۔ صحیح بخاری حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو آخری باب قائم کیا، اس باب کے 2 نام ہیں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ ایک کتاب التوحید ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہے، دوسری الرد علی الجہمیہ، جہمی لوگوں پر رد ہے جو غلط لوگ تھے اور باطل نظریات رکھتے تھے۔ تو امام بخاری نے ختم بخاری میں جاتے جاتے ہمیں رد سکھایا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ہمیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم یہ بھی سمجھایا ہے، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی سمجھایا۔ تو جب ہم برائی کا ذکر کر کے اس سے روکیں گے نہیں تو لوگ روکیں گے کیسے؟ اور اس پر لگے ہاتھوں میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، صاحب السر رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت استاد جی، آپ کے بیان میں شر کی باتیں ہیں، باقیوں کے بیانوں میں خیر کی باتیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمان لگے کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر، صحابہ کرام حضور پاک سے خیر کی باتیں پوچھتے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں رسول اللہ سے شر کی باتیں، فساد کی باتیں پوچھتا۔ وہ خیر اس لیے پوچھتے تاکہ خیر پہ عمل کریں، اگلوں کو سمجھائیں، میں شر اس لیے پوچھتا تاکہ خود بھی بچوں اور اوروں کو بھی بچا پاؤں، مخافۃ ان یدرکنی۔ تو ہمارا مزاج حذیفی ہے، ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مزاج پر ہیں کہ شر کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تاکہ خود بھی بچیں اور اوروں سے بھی بچ پائیں۔ تو شر سے بچنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے ہر جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر اگلے جمعہ تک دجال آ گیا تو یہ بالکل اس سے دجال پروف بن جائے گا۔ تو اگر میں اپنے بیانات میں باطل فرقے پر رد کرتا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں، اور جب غلط کو غلط کہہ کر لوگوں کو بچاتا ہوں، تو آپ مجھے فرقہ واریت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ تو مجھے یہ کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے ہمیں بیماریوں سے آگاہ کر دیا، آپ نے ہمیں سمجھا دیا، آپ نے ہمیں سنا دیا تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، یا آپ نے یہ اصلی خوراک، اسلامی خوراک پہلی مرتبہ کھائی ہے، طاقتور خوراک بندہ پہلی دفعہ کھائے تو پھر پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے، کہیں یہ مسائل تو نہیں ہے؟ یا آپ ان لوگوں سے تعلق تو نہیں رکھتے کہ جو کہتے ہیں وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں؟ میں نے کہا ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی پاک دھرتی میں اللہ کا نمائندہ جب اللہ کی بات کرتا تو شیطان والے ناراض ہو جاتے تھے، حق کی بات کرتا نبی تو باطل والے ناراض ہو جاتے، حقیقت اور سچائی بتاتا تو جھوٹ والے ناراض ہو جاتے۔ تو نبی کا وارث بھی جب حق بتائے گا، حقیقت بتائے گا، سچائی بتائے گا، اللہ کی بات کرے گا تو شیطان والے اور جھوٹ والے اور برائی والے ناراض ہوں گے۔ کیا آپ ان سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہوں، تو پھر مجھے ایک نبی دکھا دو جب وہ کوئی گفتگو کرے اس سے شیطان بھی راضی اور سب راضی ہوں۔ تو بابا جب حق والے بات کریں گے تو شیطان والے ناراض ہوں گے، اس لیے آپ کو ہمیں فرقہ واریت کا طعنہ نہیں بلکہ اس بات کو سن کے جو فرقہ واریت کے دلداد ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو مفتی عبدالوہاب کو سب کے بیانات سننے چاہیے تاکہ آپ کی اس مرض کا علاج بہترین طرح سے ہو سکے۔ امید ہے آپ کے سوال کا انداز بھی اچھا تھا اور میرے جواب کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ اس تک الحمدللہ ہو چکا ہوگا۔